نہ سمجھے تو پڑھے لکھے لوگ بھی بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو حضور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی اس نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بھی اس حدیث پاک کو سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے نور محمدی باب کے عنوان سے۔ نور محمدی باب جو ہے اس کے تحت اس حدیث پاک کو سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے، جو کہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس حدیث پاک کا انگلش میں ترجمہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked, O messenger of Allah, O prophet of Allah, surely my father and my mother may be sacrificed upon you. Please tell me, what did Allah Almighty create first of all in the universe? The Prophet Muhammad Mustafa said, O Jabir, Allah Almighty created the light of your Prophet first of all from his own light. At the time there was no sun, there was no moon, there was no earth, there was no sky, there was no pen, there was no sheet, there was no angel, there was no human, there was no jinn, there was no arsh, there was no farsh, there was no day, there was no night, there was no everything. یعنی اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس وقت پیدا فرمایا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند سورج ستارے، نہ لو، نہ کرسی، نہ عرش، نہ فرش، نہ جن، نہ انسان، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، نہ دریا، نہ ندی، نہ نالے، نہ بستی، نہ بستیوں کے مکین، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی شے بری نہ تھی جب رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے آغوش رحمت میں تھا، اس وقت کوئی شے بری نہ تھی۔ تو حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ آپ کی نبوت بھی سب سے پہلے ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ متا وجبت لک النبوۃ، صحابہ کرام رضوان نے پوچھا متا وجبت لک النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے پوچھا، یعنی اس کا انگلش میں ترجمہ ہی ہے، صحابہ کرام نے آسکڈ او میسنجر آف اللہ what did Allah Almighty create, what did Allah Almighty the prophethood give you prophethood? The prophet Muhammad Mustafa said a was prophet at the time when Adam was between body and soul. I was prophet at the time when Adam was between water and clay. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو معلوم یہ ہوا حضور کی نبوت شروع سے لے کر ہی ہے، حضور کی نبوت شروع سے لے کر ہی ہے، لیکن دعویٰ نبوت فرمایا جب 40 سالہ زندگی ہو گئی۔ نبوت کا ملنا اور چیز ہے، نبوت کا اظہار اور چیز، عطائے نبوت اور چیز ہے، اظہار نبوت اور چیز ہے۔ جو گستاخان مصطفیٰ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالہ زندگی تک پتہ ہی نہیں چلی تھا کہ میں نبی ہوں۔
گستاخان مصطفیٰ گستاخی کرتے ہوئے اتنے دلیری کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. وہ خدا کے بندو اس ظالموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تو پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں کیوں رکھ دیا؟ تو کیوں دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کو گنہگار امت کو بخش دے؟ کیوں دعا فرماتے تھے؟ گناہ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں سر بسجود ہو گئے اور دعا کرنے لگے یا اللہ میری گنہگار امت کی بخشش فرما دے. جانتے تھے کہ میں کثیر امت کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جانتے تھے. اگر جانتے نہ ہوتے تو کس امت کی مغفرت بخشش کی دعا کر رہے تھے؟ جانتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور قیامت تک کے لیے میری نبوت و رسالت کا جھنڈا لہرائے گا اور ایک کثیر امت میری امت ہوگی. قیامت والے دن سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امت کی صفیں صرف 40 ہوں گی جبکہ امت مصطفیٰ کی صفیں 80 ہوں گی. 120 صفحے ہوں گی جنت کے اندر. سارے ٹوٹل 120 صفحے ہوں گی نمازیوں کی جنتیوں کی 120 جن میں سے سارے نبیوں کی امتیں ان کی صفحے 40 اور پیارے مصطفیٰ کی امت کی صفحے 80. حضور کی امت کثیر امت ہے کثیر امت ہے. تو جانتے تھے میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے مشکات شریف ہے باب المعجزات. کوئی بندہ کسی موقع پر کہیں کسی جگہ سے بھی خود آ جائے فون کرے ہم دکھانے کے لیے تیار ہے. مشکات شریف باب المعجزات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہر نکلا کرتا تھا. پہاڑوں میں نکلا کرتے تھے اور کوئی درخت لا شجر ولا حجر ولا بیت کوئی ایسا مقام نہیں تھا کوئی ایسا درخت نہیں تھا کوئی ایسا پتھر نہیں تھا کوئی ایسی غار نہیں تھی. ہر طرف سے آواز آتی تھی الا یقول السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ. پتھروں میں سے آوازیں آتی تھی السلام علیک یا رسول اللہ. درختوں میں سے آوازیں آتی تھی السلام علیک یا رسول اللہ. بے زبان چیزیں بے جان چیزیں ان کی زبان پر یہ الفاظ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. پھر آدم علیہ السلام کہ جب آپ سے خطا ہو گئی بلکہ جب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد آپ تنہا تھے اکیلے تھے. تو خیال فرماتے تھے کاش میرا کوئی مجلس ہوتا. آپ ایک جگہ پر لیٹے تھے جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے آپ کی پسلی مبارک کو چاک کیا. پسلی کی ہڈی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ نے کا جسم تیار کیا. جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا خوبصورت ترین عورت میرے پاس بیٹھی ہے. حضرت حوا عورتوں میں سے آپ خوبصورت ترین تھی. مردوں میں سے ظاہری حسن کے لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ترین تھے. عورتوں میں سے ظاہری حسن کے لحاظ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت ترین تھی. یہ سمجھ کر کے میری بیوی ہے آپ نے ان کو ٹچ کرنا چاہا ان کی طرح ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی کہ ابھی اس کو ٹچ نہ کرو ابھی یہ تمہارے لیے حلال نہیں اس کا حق میں ادا کرو. حق میں کیا ادا کرنا تھا؟ کوئی پیسے تو نہیں کوئی کرنسی ہے ہی کوئی نہیں کوئی سکہ بنے ہی کوئی نہیں نہ پاؤنڈ ہے نہ پیسہ ہے نہ درہم ہے نہ دینار ہے کچھ ہے ہی نہیں. کون سا پیسہ کس چیز سے حق میں ادا کرے؟ سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں زیورات کوئی نہیں کس کا حق میں ادا کرے؟ تو پوچھا کہ کون سا حق میں ادا کیا جائے کس کا حق میں ادا کیا جائے کس چیز کا حق میں ادا کیا جائے؟ تو فرمایا میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ دروشی پڑھو یہی آپ کے پاس حق میں ادا کرو. کون سا حق میں ادا کیا جائے کس چیز کا حق میں ادا کیا جائے؟ جواب آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 مرتبہ دروشی پڑھو یہی حق میں ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے زمین پر تشریف لائے ہی نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے
تو حکمر جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے درود مصطفیٰ، درود شریف پڑھو میرے پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، درود شریف 20 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ درود پاک کے مخالف ہے ان کا کیا حال ہوگا کہ آدم علیہ السلام ہماری ماں کا حکمر درود شریف تھا۔